ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمد للہ، ہماری لاسٹ کلاس میں ہم نے شروع کیے تھے 7 تکنیکیوں سے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے سچ ہونے کے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ میں دیکھا تھا کہ وہ تکنیک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ وہ سیدھا صرف کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں ہم نے دیکھے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے کہتے ہیں اپنی خود کی نسل کی اصل یعنی اوریجن کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 3، اب ہم اس میں اپنی اس کلاس سے اس کی تفسیر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا کیٹیگری اس میں جو ہے یہ ہے کہ کافی ساری آیتیں اور ثبوت اس کے طور پر ہے۔ اس میں ہے کہ انسان کو کہنا کہ اپنے آس پاس کی ساری دنیا کو ایگزامن کرو، اس کا جائزہ لو، تجزیہ کرو، آسمان اور زمین کا جائزہ لو۔ دوسرا ہے کہ خود کو، دوسرا دیکھیں دوسرے پوائنٹ پہ کیا تھا، خود کو جو ہے وہ تجزیہ یا ایگزامن کرو۔ تیسرے نمبر پر ہے اپنے ایکو سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ماحولیاتی نظام جسے بھی کہا جاتا ہے، اس کا جو ہے تجزیہ لو، اور اللہ تعالیٰ اس کا کئی ساری آیتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُنَّ، کیا تمہیں نہیں دکھتا کہ جو زمین اور آسمان کو بنا سکتا ہے وہ یہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اولم یرن خلق السماوات والارض ولم یئ من خلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، اور کیا انہیں نہیں دکھتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور وہ بے اختیار یعنی پاورلیس نہیں تھا اسے بناتے وقت، یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ جس نے اتنے آسانی سے زمین اور آسمان کو بنایا، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا مردہ انسان کو پھر سے زندہ کرنا؟ اور ایک بار جو کڑی جس نے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان کو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری تیسری کیٹیگری، السماوات والارض۔ اب چوتھی کیٹیگری ہماری یہ ہے اسپیسیفک نیچرل ایلیمنٹس یعنی مخصوص قدرتی چیزیں۔ سماوات اور ارض میں وہ قدرتی چیزیں جو ہمارے آس پاس ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کہتے ہیں، اس کا تزکیہ لینے کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اور سمجھو کہ جس نے یہ سب بنایا اس کے لیے مردہ انسان میں جان ڈالنا مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک کامن ایگزامپل یہ ہے کہ مرے ہوئے مرجھائے ہوئے پیڑ پودے پھر سے ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اسے آپ سمجھے، آپ کوئی دیکھیے ریگستان کو دیکھ لیجئے،
یہاں سال بھر سوکھا رہتا ہے، بڑی مشکل سے کچھ ہرا یا کوئی پودا دکھائی پڑتا ہے، پر جب بارش ہوتی ہے ایک اسپیسیفک سیزن آتا ہے جسے مانسون کہہ سکتے ہیں وہاں پر، تو وہاں بارش جب ہوتی ہے تب یہ پیڑوں جو علاقہ ہے وہ پیڑوں سے بھر جاتا ہے، ہریالی اگتی ہے اس بنجر زمین سے، بالکل بنجر زمین ہوتی ہے یہ سال بھر، پر جب بارش ہوتی ہے تو یہی زمین اتنی ہری بھری ہو جاتی ہے جیسے کوئی گھنا جنگل ہو۔ یہ مری ہوئی زمین میں پھر سے جان آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرآن میں کہیں جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یا رحمہ یعنی بارش کو کہا گیا ہے، کیسے یہ رحمت سے مری ہوئی زمین میں پھر سے جان آ گئی۔ یہ اسی طرح سے ہوا ہے جس طرح سے میں انسان کو پھر سے زندہ کروں گا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں پودوں کا چکر، جسے ہم سائیکل آف ویجیٹیشن کہتے ہیں، کہ پتے مرجھا کر سوکھ کر گر جاتے ہیں، ہرے پتے پہلے پیلے ہوتے ہیں، پھر سوکھ کر پیڑ سے الگ ہوتے ہیں اور نئے ہرے پتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ میں سب جو ہے پرجاتیوں یعنی سپیشیز کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پانی کی سائیکل یعنی واٹر سائیکل کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آگ کا بھی بیان کرتے ہیں۔ الذی جعلکم من الشجرۃ الاخضر نارا، اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہرا پیڑ جو نیلا پانی پی رہا ہے اور پیلی آگ جیسے بن رہا ہے، دیکھو یہ سائیکل کو۔ اسی لیے اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ بے شک اسی طرح میں مردہ کو زندہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دوسری پرجاتیوں کا اگزامپل دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم انسانوں کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھی کیٹیگری نمبر 4، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے آس پاس کی مخصوص قدرتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 پر۔ یہ بہت دلچسپ کیٹیگری ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک الگ طریقہ اپناتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اسے ماڈرن فلاسفرز جو ہے مورل آرگیومنٹ یعنی اخلاقی بحث کہتے ہیں، اللہ کی ہستی کی ایگزسٹنس یا وجود کو ثابت کرنے۔ یہ مغربی دور کی نئی فلسفی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں استعمال کیا ہے 1400 سال پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اخلاقی بحث کرتے ہیں قیامت کے دن کو ثابت کرنے۔ کیا ہے یہ اخلاقی بحث؟ یہ ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، غیر منصفانہ ہے یعنی انفیئر ہے، اور اگر کوئی قیامت کا دن نہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی انصاف یعنی جسٹس کا پرفیکشن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی انصاف کا کمال نہیں ہوتا اگر قیامت کا دن نہ ہوتا۔ تو یہ ہے بحث جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ تم کیسے جھٹلا سکتے ہو قیامت کے دن کو جب اس دنیا میں انصاف نہیں ہے، اور اللہ عز و جل نا انصافی کو سزا دیے بنا نہیں جانے دیں گے۔ سب چیزوں کا حساب قیامت کے دن ہوگا، تو قرآن اخلاقی بحث استعمال کرتا ہے قیامت کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے۔ اس کے بہت ساری آیتیں ہیں۔ ویسٹرن فلاسفرز نے یہ بات بس اب کچھ صدیوں پہلے جو ہے یہ دریافت یعنی ڈسکور کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات قرآن سے ہی لی ہو، لیکن ہم قرآن کی ان آیتوں میں یقین رکھتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افجل المسلمین المجرمین ما لکم کیف تحکمون. یہ ایک ریٹوریکل سوال ہے، یعنی بیان بازی والا سوال. ریٹوریکل سوال جو ہوتا ہے اس کا جو ہے کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کا جواب اس سوال میں ہی ہوتا ہے، اس کا الگ سے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے سوال اسے کیے جاتے ہیں جیسے واضح یعنی obvious سچ کو ایمفسائز کرنا یا زور دینے کے لیے. مطلب سچ آلریڈی اس سوال کے اندر ہی ہے، اس کا جواب اسی میں ہی ہے، لیکن سامنے والے کو دکھانے کے لیے اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تمہیں اس کا سوال بھی پوچھ رہے اور جواب بھی اسی کے اندر ہے. صحیح میں سوال کرنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ یہ ریٹوریکل یعنی بیان بازی والا سوال پوچھتے ہیں کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ سب کو پتا ہے. اس کا جواب ہم کہہ سکتے ہیں سیلف ایویڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افجل المسلمین کالمجرمین. کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم مومن اور گنہگار سے ایک جیسا برتاؤ کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون. کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیسے انصاف کر رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے عقل والی بات سمجھا رہے ہیں. کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک اچھا اور ایک برا انسان دونوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہوگا؟ برائی کا کوئی بدلہ یا سزا نہیں ملیں گی یا انصاف نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ام نجعل المتقین کالفجار. یہ ایک دم ایکسپلسٹ ہے، یہ واضح ہے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اسے ہم اس کے جیسا ہی اجر دیں گے جو زمین پہ فساد کی جڑ ہے یا فساد پھیلاتا ہے، قاتل تھا یا ڈکٹیٹر تھا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ پریشان رہنے والا اور پریشانی دینے والا دونوں کو ایک جیسا اجر ملے گا؟ سواء انمعتم سأما یحکمون. کتنا غلط اور برا ہے تمہارا فیصلہ لینے کا طریقہ کہ ایک قاتل قتل کرتا ہے اور اس سے بری ہوتا ہے، اور اگر اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے تو بھی کیا تم اس کی ایک موت کو ان ہزاروں کی موتوں سے کمپیئر کر سکتے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے تم قیامت یا فیصلے کے دن میں یقین نہیں رکھ سکتے جبکہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں ناانصافی پھیلی ہوئی ہے، جب تمہیں دکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ اچھائی یعنی پائٹی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ساتھ پھر بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے اچھے اعمال کا انہیں صلہ نہیں مل رہا ہے. کہاں ہے ان کی اچھائی کا بدلہ؟ اور وہ انسان جو امیر گھر میں پیدا ہوا، عیاشی کرتا رہا اور اسے اس دنیا میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، کہاں ہوگا ان کے اعمال کا فیصلہ؟ کیسے ملے گا انہیں اپنے اپنے اعمال کا اجر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَأَمَ یحکمون. کتنا برا ہے تمہارا خیال کہ تم فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیسے کر سکتے ہو تم یہ فیصلہ؟ کیسے طے کرتے ہو تم کہ کوئی فیصلے کا دن نہیں ہوگا جبکہ دنیا میں اچھے اور برے کا اجر نہیں مل رہا اور تم یہ دیکھ رہے ہو؟ یہ بہت دلچسپ بحث ہے قیامت کے دن کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کی کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں اچھائی اور برائی دونوں کا اجر ملے اور انصاف ہو. یہ ہوگا فیصلے کا دن، قیامت کا دن. اب آتے ہیں کیٹیگری نمبر 6. اس میں آتا ہے وہ بحث جو کہ جاتی ہے اللہ تعالی کے الہی حکمت یعنی ڈیوائن وزڈم کی طرف.
کہ اگر کوئی فیصلے کا دن نہ ہوتا اور کوئی جنت اور جہنم نہ ہوتا تو انسان کی زندگی میں جو ہے وہ انسان کی زندگی بے مطلب کی بن جاتی. تھوڑا اس کے بارے میں سوچئے. دیکھیے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بابا اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی انصاف ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، ہماری زندگی کیسے بن جاتی؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہوتے. اور اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. قیامت کو جوڑا گیا ہے یہاں پہ عباس سے. کیا تم نے سوچا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے بس ایسے ہی مذاق کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، ہمارا ٹائم برباد کرنے کے لیے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا وجود جو ایگزسٹنس کوئی بڑے کام کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی اونچا مقصد نہیں ہے؟ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنے والے ہو؟ دیکھیے یہاں کیسے اللہ سبحانہ وتعالی فیصلے کے دن میں یقین کو ان کی حکمت سے جوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی حکمت والے ہیں تو بے شک فیصلے کا دن سچا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی حکمت والے ہیں. کیونکہ ہمارے آس پاس کے تخلیق کو دیکھیے، یہ سب دکھاتا ہے کہ اللہ تعالی الامین، خبیر، حکیم ہے. اللہ عز و جل حکمت والے ہے، پرفیکٹلی وائز ہے. اور جس کے پاس حکمت ہوتی ہے وہ بیوقوفی والی چیزیں نہیں کرتا، اپنا ٹائم اور انرجی کوئی بیکار کی چیز میں ضائع نہیں کرتا. اس لیے اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بیکار کی چیز نہیں کرتے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہزاروں سی آیتیں جو ہے وہ قرآن میں دی گئی ہے. پوائنٹ نمبر 7، یہ اسپیسیفک کہانیاں ہیں، اس میں ہم نے یقین ہمیں کرنا ہے. یہ دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرح ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کو للکارا ہے اور کہا ہے ثبوت پیش کرنے کے لیے، انہیں دکھانے کے لیے کیسے وہ کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھایا، اور یہ کہانیاں ہیں قرآن میں، اور یہ ہمارے لیے کہانیاں ہیں جس میں ہم یقین کرتے ہیں اور ہمیں یقین کرنا ہوگا. پر جو لوگوں کے سامنے یہ ہوا، جن لوگوں کے لیے یہ ہوا، ان کے لیے یہ ایک معجزہ ہے، جیسے میریکل جسے کہتے ہیں وہ ہے. اس میں سے بہت مشہور کہانی ہے سورۃ البقرہ میں، جس سے ہم سبھی واقف ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ او کالذی مر لکرتین وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی اللہ موتہا. کیسے اللہ تعالی اس شہر کو پھر سے جاندار بنا سکتے ہیں اس کی پوری طرح تباہ ہونے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فآمنت اللہ میت امین ثم بعد، اللہ نے اسے سلایا کچھ ٹائم کے لیے اور پھر اسے اس نیند سے اٹھایا، کیونکہ نیند موت کا بھائی ہے. یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تفسیر سے دیکھے تھے. اللہ عز و جل اس سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ پھر سے زندگی دے سکتے ہیں. اس کے سامنے انہوں نے گدھے کو کیا کیا تھا؟ زندہ کیا. یہ ایک کہانی ہے. اب دوسری کہانی جو سورۃ الکہف میں ہے، اصحاب الکہف کی. وہ لوگوں کو لمبے سمے کے لیے سلا دیا گیا تھا. اور پھر تیسری کہانی ابراہیم علیہ السلام اور پنچیوں کی، یہ بھی سورہ بقرہ میں آتی ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربی ارنی کیف تحیی الموتى. ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ یا اللہ دکھاؤ مجھے کہ آپ کیسے زندہ کر سکتے ہو موت کے بعد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم تؤمن،
کیا تم یقین نہیں کرتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں یقین کرتا ہوں یا اللہ، پر مجھے صرف اپنے ایمان کو اور تسلی دینی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہے صحیح بخاری کی، نحن احق بشک ابراہیم، ہمارے پاس زیادہ وجہ ہے شبہ کے حق کی، جسے کہیں گے رائٹ ٹو اسکیپٹسزم کی، ابراہیم علیہ السلام کے کمپیرزن میں۔ مطلب یہ ایک ڈاؤٹ فل یعنی شک سے بھرا ہوا اسکیپٹسزم نہیں ہے، یہ اچنبے والا، حیرانی والا سوال ہے۔ تو اس پہ اللہ عز و جل نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کچھ پنچھیوں کو کاٹنے، ان کے حصے الگ الگ جگہ بکھیر دو اور بلاؤ انہیں، یاتینک سعیا، وہ آئیں گے پھر سے زندہ ہو کے تمہارے پاس۔ اگلی کہانی جو آتی ہے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور ان کا ریزریکشن۔ کرسچنز اسے کہتے ہیں لیزرس کا جو سٹوری ہے ان کی، اسے کہتے ہیں اس کو۔ سب لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کیسے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور وہ جس کا قتل ہوا تھا، اور بچڑے کا ذبح کرنا۔ کہیں کہانیاں ہیں قرآن میں ایسی جہاں لوگ یا کوئی بھی زندہ چیز کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا گیا ہے، اور آس پاس کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہم ان میں یقین رکھتے ہیں، پر جو لوگوں نے اسے دیکھا ان کے لیے یہ ایک فزیکل ڈیمونسٹریشن یعنی جسمانی مظاہرہ ہے ان کے لیے اس سچائی کا۔ قرآن کے مشہور مفسر شیخ انشنقیطی ان کی مشہور تفسیر البیان میں کہتے ہیں، انہوں نے سورہ البقرہ کی بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس قل اعبدوا ربک الذی خلقکم وقبلکم تتقون، کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ 3 ثبوت پیش کرتے ہیں موت کے بعد زندہ کرنے کے۔ پہلا، سچائی کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اعبدوا ربکم الذی خلقک والذین من قبلکم، سجدہ کرو اپنے رب کو جس نے تمہیں اور تمہارے پہلے آنے والوں کو بنایا، کیونکہ انسان کی تخلیق یا کریشن یہ سب سے بڑا میریکل، معجزہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ سب سے پختہ ثبوت بھی ہے کہ جس نے تمہیں ایک بار بنایا وہ پھر سے تمہیں بنا سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور پھر سورہ انبیاء میں آتا ہے، كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلُ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا ہم اسے دہرائیں گے۔ اور قرآن کی آیت فَسَيَقُولُ مَنْ يُعِيدُنَا، کون کرے گا ہمیں پھر سے زندہ؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَنِ أَوَّلُ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ اور قرآن کی آیت قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی بار لے آیا تھا وہی تمہیں پھر لے آئے گا۔ اور دوسری آیت اس میں آتی ہے، أَفَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّن جَدِيدٍ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر پائے تھے وہ پہلی بار کہ ہم اسے دوسری بار نہیں کر سکتے؟ اور پھر آیت ہے، یا ایھا الناس کنتم فی ریب من البعث انتم خلقکم من تراب، اور وہ ایسے ہی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر بہت اچھی ہے، اور دیکھیں یہ جو ہے انہوں نے خود نے نہیں لکھا، یہ اپنے جو ہے صرف دماغ سے یہ بولے جاتے ہیں، یہ جو ہے وہ بولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں۔
اور پھر وہ کہتے ہیں دوسرا ثبوت کی جنت اور جہنم کی کریشن. الذی جعلکم ارض فراشا والسماء بناء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے یہ زمین بنائی ایک پلیٹ فارم کی طرح اور جنت کو بنایا آسمان کی طرح. اور اس کی بھی وہ ڈھیر ساری آیتیں بتاتے ہیں ثبوت کے طور پہ. اور پھر تیسرا وہ کہتے ہیں پانی کی لائف سائیکل کے بارے میں، واٹر لائف سائیکل جسے ہم کہتے ہیں. اور پھر اس کے بھی آیتیں وہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے بحث کر رہے ہیں کہ فیصلے کا دن یا قیامت ایک سچائی ہے. یہ ہے ہمارے 7 کیٹیگریز جو ہم نے دیکھے. ان 7 پوائنٹس پر ہم اپنی آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا فائدے ہیں قیامت کے دن میں یقین رکھنے کے. اور ہم شروع کریں گے قرآن میں قیامت کے دن کے ناموں کے ساتھ انشاءاللہ. اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.